ایک پرسکون بستی تھی جس کا نام نور آباد تھا۔ یہ بستی شہر سے دور تھی مگر یہاں کے لوگ سیدھے سادے، اللہ والے اور باہمی محبت سے جیتے تھے۔ اسی بستی کے کنارے ایک چھوٹا کچا گھر تھا جہاں یوسف نامی ایک 45 سالہ درزی اپنی بیوی ام رباب اور 2 بچوں ابوبکر اور آمنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ یوسف نہایت نیک، شکر گزار، عبادت گزار اور صابر انسان تھا۔ فجر سے پہلے اٹھتا، تہجد پڑھتا، پھر سورج طلوع ہوتے ہی سلائی کا کام شروع کرتا۔ وہ لوگوں سے پیسے کم لیتا اور اکثر غریبوں کو کپڑے مفت سی دیتا۔ یوسف کی زبان پر اکثر ایک جملہ رہتا: ظالم کے خلاف بولنا سنت ہے مگر بدلہ صرف اللہ لیتا ہے۔ نور آباد کی زمینیں کافی زرخیزہ تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں چند سرمایہ داروں کی نظر پڑی جنہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی۔ ان میں سب سے چالاک اور ظالم تھا چودھری رفیق، جسے لوگ چودھری صاحب کہتے۔ چودھری نے بستی کے کئی لوگوں کو لالچ دے کر ان کی زمین خریدی اور جو نہ بیچتے ان پر جھوٹے مقدمے کروا دیتا۔ یوسف بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ چودھری رفیق نے ایک دن یوسف کی دکان پر بندہ بھیجا: اپنی دکان ہمیں بیچ دو، بازار کے درمیان ہے، اچھا پیسہ دیں گے۔ یوسف نے نرمی سے جواب دیا: معاف کیجیے، یہ دکان میرے باپ کی نشانی ہے، میں رزق حلال کا محتاج ہوں، بیچنا ممکن نہیں۔ یہ جواب چودھری کی انا کو چبھ گیا۔ اس نے کہا: میں دیکھتا ہوں تجھے کیسے یہاں سے نکالتا ہوں۔ ایک رات یوسف مسجد سے لوٹا تو دیکھا اس کی دکان جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ آگ لگانے والا کوئی اور نہیں، چودھری کا خاص آدمی تھا۔ محلے کے لوگ خاموش تھے، کسی نے چودھری کے خلاف گواہی نہ دینے کی ہمت بھی نہ کی۔ یوسف کے بچے بھوکے، بیوی رو رہی تھی، مگر یوسف کا صبر قابل دید تھا۔ اس نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور دعا میں کہا: یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے، میں صبر کروں گا مگر تیرا انصاف ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ مہینے گزر گئے، یوسف نے کسی سے قرض نہ مانگا۔ گلی میں سلائی کی ایک پرانی مشین پڑی تھی، وہ اٹھا لایا، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر کام شروع کر دیا۔ مگر یہیں چودھری نے اگلا وار کیا۔ یوسف کی بیوی پر بدکاری کا الزام لگوا دیا۔ بستی کے کچھ لوگ شک میں پڑ گئے۔ یوسف نے پھر بھی صبر کیا، بیوی کو تسلی دی: اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ سچ بولنے والوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ اور یوسف کو جمعے کے خطبے کے لیے مسجد کا امام بنا دیا گیا تھا۔ کیونکہ پرانے امام کا انتقال ہو چکا تھا، یوسف نے پہلا خطبہ دیا: صبر وہ خزانہ ہے جو ہر مصیبت کو جھیلنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر جب وہ چلتی ہے تو غرور زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ چودھری کے آدمی بھی مسجد میں موجود تھے۔ انہوں نے چودھری کو جا کر کہا: وہ اب بستی کو اپنے صبر سے جیت رہا ہے۔ چند مہینے بعد چودھری رفیق کا اکلوتا بیٹا، جو نشے میں ڈوب رہتا تھا، ایک کار حادثے میں جان بحق ہو گیا۔ چودھری کے گھر صفا ماتم بچھ گئی۔
اس کے کچھ دن بعد خود چودھری کو فالج کا اٹیک ہوا۔ اس کا جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا، وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا اور اس کے کاروبار میں خسارے شروع ہو گئے۔ لوگ قرض واپس مانگنے لگے، اس کی زمینیں نیلام ہونے لگیں۔ چودھری کے دل میں پچھتاوے نے جگہ بنائی۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا، یوسف کو بلاؤ، مجھے اس کے کچھ کہنا ہے۔ یوسف مسجد سے چلایا۔ چودھری کی آنکھیں آنسو سے بھیگیں اور وہ سر کو بمشکل ہلاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ یوسف نے اس کا ماتھا چوما اور بولا، میری طرف سے تم معاف ہو۔ میں نے تو اس دن معاف کر دیا تھا جب تم نے میری دکان جلائی تھی، مگر سچ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی لاٹھی نے جھکایا۔ وقت گزرا، یوسف کے بچے تعلیم میں کامیاب ہوئے۔ بیٹا ابوبکر ڈاکٹر بن گیا، آمنہ قرآن حافظ بن چکی تھی۔ حکومت نے یوسف کی مسجد کو ماڈل جامع مسجد کا درجہ دیا اور اس کی دیانتداری پر اسے ضلع کا معزز شہری قرار دیا گیا۔ یوسف نے کبھی دنیا کی خواہش نہ کی، بس اللہ پر توکل رکھا۔ وہ اب بھی سادہ کپڑوں میں مسجد میں جھاڑو لگاتا، نماز پڑھتا اور لوگوں کو صبر، ایمان اور حق کی تعلیم دیتا۔ یوسف نے اپنی زندگی کی آخری تقریر میں کہا، صبر وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم نے وقت کے ظالم کو معاف کر دیا تو اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ کی لاٹھی کبھی نہیں چوکتی اور اس کے انصاف میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ سبق، اس کہانی کا سبق ہے، صبر ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ہر حال دیکھ رہا ہے۔ معافی کمزوری نہیں، برائی ہے۔ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ کا انصاف خاموش ہوتا ہے مگر کامل ہوتا ہے۔